پاکستان میں OIC کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. سوری ٹو سے لیکن مجھے یہ سب سے بیکار قسم کی میٹنگ لگتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو کنٹریز ہیں وہ کسی صورت میں بھی کسی دوسری اسلامک کنٹری کی مدد نہیں کرتے. باگچی صاحب نے کہا جناب کہ آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کریں. دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ آپ جو ہے وہ آل پارٹی سلیپ کانفرنس میں میر وائز عمر فاروق کو بلاتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہماری سوورینٹی کی وائلیشن کر رہے ہیں. آپ نان اسٹیٹ ایکٹر کو بلاتے ہیں، آپ دہشت گرد گروپوں کو بلاتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے جناب جو ہے وہ اگلی داغ دی، انہوں نے کہا جناب یہ تھوڑے مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی جو OIC کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کا بیسیکلی کمیونل مائنڈس میں ہم اپنی مرضی سے سوورینٹی کی بات کرتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. OIC کا رسپانس آنا چاہیے. انڈیا نے تو ٹف اسٹیٹمنٹ دے دی، ہم نے ریبٹل دے دیا. اسٹیٹمنٹ OIC سے آئی ہے، جواب پاکستان دے رہا ہے. دینا تو OIC کو. انڈیا نے اپنے پنجے جو ہیں وہ گاڑے ہوئے ہیں، مسلم دنیا کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. وہ تو ان کا یہ خیال شاہ محمود قریشی کا کہ OIC کی میٹنگ پاکستان میں جو ہونے جا رہی ہے یہ بہت کوئی بڑی اچیومنٹ ہوگی. گورنمنٹ صرف بار بار بات کر رہی ہے، وہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی ابھی آپ اس طرح کی کوئی تحریک نہ چلائیں گورنمنٹ گرانے کی، کیونکہ ہم جی کشمیر آزاد کرانے لگے. کیا آپ کو اس بات کا بھی امکان نظر آتا ہے کہ OIC کی اس میٹنگ میں بھارت کی طرف سے میزائل آیا تھا اس پر بھی بات کریں، کیونکہ انہوں نے بھارت کی سوری کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے. مجھے نہیں لگتا سر کہ کوئی اس بات کا نوٹس لے گا، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے میزائلز جو ہیں اور دوسری کسی کنٹریز میں اس طرح کے حادثے ہوتے رہے اور کبھی کبھار ہو جاتا ہے. اگر اسی طرح کی بات ہوتی کہ عالمی برادری جو ہے یا باقی کنٹریز اس طرح کی چیزوں پہ ریاکشن کر رہی ہوتی تو پھر انہیں اجمل قصاب پہ بھی کرنا چاہیے تھا، پھر انہیں اڑی پہ بھی کرنا چاہیے تھا. پھر اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے ہیں جس میں پاکستان کی انوالومنٹ بتائی گئی بھارت کی طرف سے. 22-23 مارچ کو OIC کا فارن منسٹریل اجلاس بھی پاکستان میں ہو رہا ہے. تحریک عدم اعتماد کھیل رہا ہے. مزید توڑ جوڑ ہوگی اور ایک قسم کی بے یقینی کی صورتحال رہے گی ملک میں، اور اسی بے یقینی کی صورتحال میں OIC کا اجلاس بھی ہوگا. اس سے ہم اب کیا نکال سکیں گے، یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک معمہ ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی اور کشمیر پہ کوئی بات ہوتی، کچھ افغانستان کے حوالے سے کوئی سنجیدہ بات ہوتی. لیکن وہی قطع، مجھے اپنا ہی قطع بار بار یاد آتا ہے کہ احساس زیاں ہوگا تو کچھ بات بنے گی، ورنہ کسی صورت میں بھی کیا بات بنے گی. منزل کا نشان کوئی نہ رستوں کا پتہ ہے، ایسے میں بھلا کیسے کوئی بات بنے گی. بس یہی درد ہے کہ ہم لوگ ہر صحیح کام یا غلط کام غلط وقت پہ ہی کرتے ہیں. مائنڈ سیٹ ہے. اچھا، اب پاکستان کے لیے اس کو ریبٹل کرنا امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو اس OIC کا جو سیشن بلایا جا رہا ہے اس کے 4-5 میجر پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ آبویسلی کشمیر اور فلسطین. کشمیر کا مسئلہ تو ہمارا ہے، مسلم دنیا کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اس کے اوپر بتا دیا. ماضی میں وہ ہماری سپورٹ کرتے رہے ہیں، کافی حد تک ہم نے مسلم دنیا کو انڈیا سے دور رکھنے میں کافی ہم کامیاب ہو گئے. لیکن ابھی جو معاملات جو دنیا میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں، انڈیا کا جو ایز اے ریجنل پاور جو اسٹیٹس ایمرج ہوا ہے اس میں، اور جو انڈیا کی اکانومی جس طرح ایمرج ہوئی ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہاں پہ جو ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، یہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے. ہم اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بیسیکلی ترس رہے ہیں 75 سال سے. کبھی ڈکٹیٹرشپ ہے، کبھی ڈیموکریسی ہے، کبھی جو ہائبریڈ رجیم ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے. سیاستدان بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، عوام کو بھی ذلیل کر رہے ہیں. مطلب یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا ایک اممیچور اسٹیٹ کے طور پہ ہم دنیا میں ہم سامنے آتے ہیں ہمیشہ، اور ہم اپنا ہی مذاق اڑاتے ہیں. ہم کسی کا کوئی مذاق نہیں اڑاتے. اور پھر ہمارے پاس وہ جسے کہتے ہیں نا ہوتا بھی بہت کچھ ہے. ہمارے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، کبھی انڈیا سازش کر رہا ہے، انگلینڈ سازش کر رہا ہے، یورپ سازش کر رہا ہے، اور دنیا نہیں چاہتی ہم ترقی کریں، اور دنیا ہماری ترقی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. دنیا ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ خطرات ہیں. خطرات ہمیں صرف اندر سے ہیں، اور وہ خطرات یہ ہیں کہ اس پہ پھر بات کبھی کروں گا. وہ خطرات سمپل سے یہی ہیں کہ عوام کی ول کو مانا جائے. ہم عوام کی مرضی کو ماننا نہیں چاہتے، ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ماننا نہیں چاہتے، اپنی مرضی سے ہائبرڈ رجیم لے کے آنا چاہتے ہیں. تو پھر یہی ہوگا پھر جو ہو رہا ہے. اینی ہو موونگ فارورڈ. اچھا، اب ایک تو کشمیر کے اوپر
کشمیر ہمارا مسئلہ ہے, دنیا مسلم دنیا کا تو مسئلہ نہیں ہے. خیر ماضی میں ہم جیسے میں نے پہلے کہا سپورٹ کرتے ہیں, اب تو وہ سپورٹ بھی نہیں کر رہے. او آئی سی کا سیشن جب ہم فارن منسٹرز کا بلانا چاہتے تھے, جب بھارت نے 370 یا 35A ریووک کیا تھا اور وہ سب جو کانسٹیٹیوشنل چینجز ہوئیں, اس کو یونین ٹیریٹری بنایا, سب کچھ ہوا, تو اس وقت تو او آئی سی کہتا تھا ہم نے بلانے نہیں ہے. ہم نے بڑا شور شور ڈالا, ہم ملیشیا چلے جائیں گے, ہم ایران کے ساتھ مل جائیں گے, ہم جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے, ہم اس وقت قطر وقرا سی او آئی سی, تو ہم قطر جو ہے اس کے ساتھ وہ علیحدہ بلاک بنا لیں گے, ہم کوئی او آئی سی کا جو ہے ہم کوئی اسلاموفوبیا کے لیے جو ہے وہ چینل بنا لیں گے, بڑا کچھ کر لیں گے. لیکن بعد میں ہمیں سعودیز نے ڈانٹا, ہمیں عمران خان صاحب کو, اور سعودی ڈانٹ نہیں کہوں گا, دوسرے طریقوں سے, اور کیا کہوں گا اس کو, جب آپ اور ہم یہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نعرے مارتے ہیں, وہ امریکہ کی ایسی تیسی, ہم اپنی خود مختاری کے اوپر کبھی جو ہے وہ کمپرومائز کریں گے, لیڈر وہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیڈران کی سٹیٹمنٹس ہیں, لیڈر وہ نہیں ہوتا جو جھک جاتا ہے. ادھروں ایم بی ایس کا فون آیا, خبردار ملیشیا کیا, تو ساتھ ہی ہمارے جو تھنکرز ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا فائن, دس از کالڈ ایز اسٹریٹجک پیشنس. اسٹریٹجک پیشنس ہے, صبر کریں, اسٹریٹجک پیشنس, ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اسٹریٹجک پیشنس کریں, یہ کریں وہ کریں. اور ہم نے اس طرح کے بڑے جو ہے نا پوائنٹس داغے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان پوائنٹ داغنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی مرضی سے سوورینٹی کی بات کرتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے. ابھی اگلے دن انڈیا نے ہماری سوورینٹی کی وائلیشن کی ہے, ہم نے تو ہم اس میزائل کو بھی نہیں روک سکتے. خیر وہ علیحدہ بات ہے, ایک اور ڈسکشن ہے. Anyhow, the question remains کہ یہ جو او آئی سی کا اجلاس تھا, پہلا کشمیر فلسطین کیونکہ مسئلہ ہے مغرب کا, مسلمان دنیا کا, عربوں کا, وہ اس کو حل کر لیں گے, اور وہ ظاہر بات علیحدہ اس کو کرنا چاہتے ہیں. نہ انہوں نے او آئی سی سے پوچھنا, نہ انہوں نے مسلمانوں سے پوچھنا, نہ انہوں نے کسی اور سے پوچھنا. آگے آ جائیں. دوسرا پوائنٹ کیا جی, افغانستان از اے نان ایشو فار مسلم ورلڈ. اگر کسی کے لیے مسلم ایشو ہوتا تو اگست سے لے کے ابھی تک کوئی اس کو ریکگنائز کر چکا ہوتا. جو ریسنٹلی فارن منسٹرز کا سیشن ہم نے اسلام آباد بلایا تھا, اس میں کیا ہوا, کتنی ہیومن رائٹس کی پلیجز ہوئیں, فائنینشیل پلیجز ہوئیں, ڈونر کانفرنس, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہم یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار, حکومتیں گرائی گئی, مارشل لا لگایا گیا, اقتدار سنبھالے گئے, اپنی پسند کی پارٹیاں بنائیں گئی, اور سب کچھ یہ سب آپ جانتے ہیں. یہ بات یہاں عام ڈسکس ہو رہی ہے کہ آرمی چیف قمر باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے ہیں, یا وزیر اعظم پشاور کی جو اہم شخصیت ہے جو اس وقت پشاور کے اندر تعینات ہے, سابق ڈی جی ISI, ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں, جو موجودہ چیف نہیں چاہتے. یعنی دو بڑوں کی لڑائی ہے, چاہے وہ پشاور والی شخصیت ہو, چاہے وہ یہ موجودہ آرمی چیف ہو. اب جب ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں بہت کچھ سامنے آئے گا. دو چیزیں اس وقت بڑی عام ڈسکس ہو رہی ہیں. خان صاحب نے کیونکہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, خان صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ آرمی چیف قمر باجوہ صاحب کو ہٹا سکتے ہیں, کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے آرمی چیف. اب جب یہ تصادم ہوگا, اگر تو وزیر اعظم آرمی چیف کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے, انہیں دوبارہ ایکسٹینشن نہیں دیتے, یا ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرتے, تو پھر صاف سی بات ہے, پھر وزیر اعظم کو ہٹایا جائے گا. اور ٹریلر دکھا دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, اور پہلا جھٹکا خان صاحب کو لگ بھی چکا ہے. ظاہر ہے وہ لوگ جن کو خان صاحب نے نوازا, اور بہت سارے ایسے نام ہیں, دیکھیں مرضی ہوتی ہے نا آپ چھوڑ کے جائیں, لیکن بہت سارے ایسے نام ہیں جو اسپیشل سیٹوں پر تھے, مخصوص سیٹوں پر تھے, وہ بھی اس وقت خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کا بھی چھوڑ جانا خان صاحب کو